اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصطفیٰ وائس میں خوش آمدید۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے نامور صحابہ ہیں جو پوری اسلامی تاریخ میں ذہن میں آتے ہیں۔ کچھ قد میں بڑے ہوتے ہیں اور دوسرے عاجز ہوتے ہیں، پھر بھی کسی نہ کسی لحاظ سے انتہائی قابل احترام یا شاندار ہوتے ہیں۔ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، تاہم ان کا اسلام کے نامور ہیروز کی صف میں آنے کا امکان نہیں ہے۔ جلیبیب کی زندگی اور اعمال کو نہ تو بتایا گیا اور نہ ہی ان کا تذکرہ اس قدر عقیدت کے ساتھ کیا گیا کہ جیسا ہونا چاہیے، تاہم اس کے بارے میں دستیاب معمولی حقائق پر غور کرنے سے کوئی بہت سی عاجز روحوں کے لیے امید دیکھی جا سکتی ہے۔ جلیبیب لمبے یا خوبصورت نہیں تھے۔ ظہور اسلام سے پہلے انہیں میدان جنگ میں ایک بہادر جنگجو کے طور پر نہیں جانا جاتا تھا۔ اس کی ذاتی صفات پرانے زمانے کے عام ہیروز کے بالکل برعکس نظر آئیں۔ وہ ایک یتیم، بگڑا ہوا اور انتہائی معاشرے کی طرف سے بے دردی سے مسترد کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت لوگوں کو دیانتداری سے زیادہ جسمانی شکل و صورت اور حیثیت کی فکر تھی۔ اس کی کہانی اہم ہے اور اس سے بہت سے سبق سیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں بہت کچھ دکھاتا ہے کہ بیسک چیزوں کی بنیاد پر انسان کی قدر کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کی زندگی مایوسی سے بھری روحوں کے لیے ایک مثال اور امید ہے، کیونکہ وہ معاشرے کے مقرر کردہ اصولوں پر پورا نہیں اترتے۔ ان کی کہانی آج بھی بہت سے لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے۔ اس کی جسمانی شکل کے علاوہ جلیبیب کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوا، اس کا ایک اور اہم عنصر اس کے نسب سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ جس عرب معاشرے میں رہتے تھے، اس کا نسب ایک لازمی حصہ تھا، جیسا کہ آج بھی بہت سے معاملات میں اہم ہے۔ کسی کا نسب معاشرے میں اس کی حیثیت کا تعین کرتا ہے۔ جس کی جسمانی ظاہری شکل اور نامعلوم نسب نے لوگوں کو اس سے کنارہ کشی اور تردید کی تھی، وہ ایک جلا وطن تھا، جس کی وجہ سے اس کی عوامی بے عزتی ہوئی۔ اس طرح کے حقارت آمیز سلوک کا سامنا کرتے ہوئے جلیبیب بظاہر ایک تنہا روح تھی جو محبت اور ہمدردی کے لیے تڑپ رہی تھی، کیونکہ وہ پیدائش کے وقت سے ہی تعصب کا بوجھ اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھا۔ صحبت، محبت اور ہمدردی اس کے لیے اجنبی ہو گئی۔ اکثر اوقات یہ سوال پیدا ہوتا تھا، کیا یہ شخص اپنی زندگی میں کوئی ہمدردی یا احترام کا مزہ چکھ بھی پائے گا؟ اسلام کی عظیم پیغام کو قبول کرنے سے یہ سوال صاف ہو گیا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی بن گئے۔ انہوں نے اپنے اخلاص، دیانت اور پختہ یقین کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عزت اور پیار حاصل کیا۔ جلیبیب نے وہ اعزاز حاصل کیا جس کے لیے وہ طویل عرصے سے ترس رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کرتے تھے اور ان کی ضروریات کے بارے میں حساس تھے۔ امام احمد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اپنی بیٹی مجھے نکاح کے لیے دو۔ اس آدمی نے پرجوش ہو کر جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اعزاز اور برکت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے اپنے لیے نہیں چاہتا۔ انصاری آدمی نے پوچھا، پھر کس کے لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جلیبیب کے لیے۔ یہ سن کر وہ شخص چونک گیا اور پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے اس کی ماں سے مشورہ کرنے دیں۔ وہ لڑکی کی ماں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بیٹی کے لیے شادی کی تجویز دے رہے ہیں۔ اس کے جواب میں اس نے خوشی سے کہا، ہاں یہ خوشی کی بات ہوگی۔ انصاری نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیٹی کی شادی اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ جلیبیب کی طرف سے کر رہے تھے۔ اس کی بیوی تقریباً ہل گئی اور فوراً جواب دیا، کیا جلیبیب؟ نہیں، اللہ کی قسم، ہم اس کی شادی نہیں کریں گے۔ جب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے اپنی بیوی کی ناراضگی کے بارے میں بتانے کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے
ان کی بیٹی جو ایک متقی مسلمان تھی اور اپنے والد سے پوچھا کہ میرا ہاتھ کون مانگ رہا ہے؟ اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جو ابیب کی طرف سے ہاتھ مانگ رہے تھے۔ ان کی بیٹی نے فوراً ان سے پوچھا، کیا تم اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر رہے ہو؟ ان کے حکم پر عمل کرو، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اپنی بیٹی کی بات سن کر ماں نے پشیمانی سے کہا، رک جاؤ میری بیٹی، کوئی اور لفظ مت کہو، کیونکہ میں نے غلطی کی ہے اور میں توبہ کرتی ہوں 1000 بار اس لمحے تک کہ میں آپ کے لیے جو یہ لبیب سے زیادہ کسی کو ترجیح دوں گی۔ اگلے دن شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے جلیبیب کو شادی کی تقریبات کے انتظامات اور ضروری رہائش کی خریداری کے لیے رقم کا تحفہ دیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کی خوبصورت بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دی، جسے ایک بار پورے معاشرے نے مسرت کر دیا تھا۔ انصاری کی بیٹی کا رویہ ایک سچے مومن جیسا تھا۔ بیٹی کا رویہ ایک مسلم عورت کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے جو اپنے معاشرے کی خواہشات سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ مزید یہ کہ اس کے والدین نے اس کے فیصلے میں مداخلت نہیں کی، یہ حقیقت بتاتی ہے کہ اسلام کس طرح عورت پر دباؤ نہیں ڈالتا اور نہ ہی اس کے شوہر کے انتخاب کے حق کو نظر انداز کرتا ہے۔ اسلام نے جلیبیب کو وہ خوشی دی جس کے وہ حقدار تھے۔ وہ اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ اس وقت تک خوشی سے رہتے تھے جب تک وہ شہید نہ ہو گئے۔ جلیبیب واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، وہ اور ان کی قدر کرتے تھے۔ ایک لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی غالب ہے؟ انہوں نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دوبارہ پوچھا، کیا تم میں سے کوئی غائب ہے؟ تو انہوں نے دوبارہ جواب دیا کہ فلاں اور فلاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار سوال کیا تو ان کا جواب تھا نہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جلیبیب غائب ہے۔ صحابہ نے آپ کو قتل ہونے والوں میں سے تلاش کیا اور آپ کو ان 7 دشمنوں کے پاس پایا جنہیں آپ نے شہید کرنے سے پہلے قتل کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے، اس کی لاش کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا، اس نے 7 آدمیوں کو قتل کیا، پھر اس کے مخالفین نے اسے قتل کیا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ وہ شخص جس کی زندگی چیلنجوں اور جدوجہد سے بھری ہوئی تھی، اس نے اپنا پاکیزہ ارادوں، خصائل اور اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے ذریعے بہت سے لوگوں کے دل اور تعریف حاصل کی۔ یہ دیکھنا واقعی حیرت انگیز ہے کہ ایک چھوٹے قد کا یہ آدمی کس طرح تلوار پکڑ کر اپنے مخالف کو مارنے میں کامیاب ہوا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے ذریعے بہت بہادری کو پورا کرنے کے قابل تھا۔ جلیبیب کی زندگی سے سیکھنے کے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اس کی کہانی اسلام کی عکاسی کرتی ہے، وہ خالص مذہب جس نے اس کی بے عزتی کی دنیا کو ختم کر دیا۔